اے جامع ترمذی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے ایک ہی ہوتی ہے، اگر ترجمے میں غلطی ہو، کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا تو ایک غلطی کا 1,00,000 روپیہ جرمانہ۔ زیادہ تعداد زیادہ مسلمان رفع یدین نہیں کرتے، سجے جاؤ کھبے جاؤ جس گراں جاؤ، ہن تک بھی ہے بچے ہونے نہ شروع کیتا نہیں۔ شراب پہلے پی جاتی تھی، کھوتے دا گوشت پہلے کھایا جاتا سی، لیکن بعد حضور نے کی کیتا، حدیث تو ہن بھی موجود ہے بخاری کی کھوتے دا گوشت، لیکن کوئی بندہ کھوتے دا گوشت کھانا یہ الا فی اول مرۃ کے لفظ ہیں، ٹھہرے آپ ترجمہ سنیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، میرا مقصد آپ کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی انجینئر مرزا صاحب اتنے قابل ہیں کہ وہ کبھی کسی بندے کے پاس اس طرح جا کے سمجھائیں گے۔ مالک بن حویرث والی میں بتاتا ہوں، لکھا ہوا ہے نا کہ سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے، سن لو ہاں، آپ کو پتہ، میں آپ کو میری بھی ذمہ داری ہے، اگر میں مالک بن حویرث کی روایت سجدوں والی نہ دکھاؤں تو مجھے جرمانہ دیجیے کہ احادیث تو آئی ہیں، روایات آئی ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر میں اس کے ترجمے میں ایک گڑبڑ بھی کروں مجھے خدا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے۔ قابل تو آپ اس ہیں کہ آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کو اس گھوڑے پر بٹھائیں گے جو گھوڑا ایسے ایسے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، غور سے دیکھیں، ایسے ایسے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، نہیں ہنسنے والی بات نہیں، بات سمجھنی ہے، مرزا صاحب کے سامنے پڑی ہوئی، یہ کبھی کھولی ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو حلف دیا ہے میرے بیٹے، میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس بندے نے خیانت کی ہے، ترجمے میں جھوٹ بولا ہے۔ 1185 حدیث پوری اوپر پڑھ لے، اگر اس میں حدیث کی اوپر الفاظ عظیم ہوتی ہے نا حدیث، اس میں اگر سلام کا لفظ ہو میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ بریکٹ ڈال کے دھوکے میں ڈالا اس ترجمہ کرنے والے نے، اختتام کے لفظ ڈال دیا۔ نہیں اگر آپ کو سب پتہ ہے نا، نہیں مجھے بھی سب پتہ ہے، آپ نے یہ ماننی ہے آپ مان لیں، ٹھیک ہے، ہم یہ مان رہے ہیں، یار میری بات سن لو، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ ضد کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو بار بار سمجھاؤں گا، لیکن کج بیسی نہیں کرنی۔ کج بیسی سمجھتے ہیں؟ ہاتھ یہاں پہ رکھے ظالموں پہ، جسے مرزا صاحب عربی زبان میں پٹ کہتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ میری بات سننے پہلے پوری۔ 4 سال ہو گیا مجھے بھی تک یار میرے پیارے بھائی، آپ نے اگر نہیں مان ضد کرنی ہے تو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا یہ نہیں ہے ابھی ایدیہم یا یدین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو آگے ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں ضد کی وجہ سے کرتا ہوں، تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم یہیں سے بھی چلے جائیں گے۔ کہ آپ کو میں نے حلف دیا ہے، آپ پھر میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرتے، میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ریسرچ کرنی ہے نا میرے پیارے بھی، تو ریسرچ اصل کتابیں میں لے کے آیا ہوں، وہ سامنے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اگر ترجمے والی آپ نے دیکھنی تھی تو اسے کیوں سامنے رکھی ہوئی ہیں؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، اے نہیں پہ ہوتی بیٹے کے سامنے کی۔ تو میں وہ کتاب لے کے آیا ہوں جو اس نے سامنے رکھی ہوئی۔ یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے ساتھیوں کا، کہ وہ جب ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ رات ساری گزر جائے 80 بیان سے تیار، ہم نے علاقے کے علاقے فتح کرنے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کا پالا کس مولوی سے پڑھا، لیکن ہم تحقیق اور علم کی بات کریں۔ 1185 میں اگر سلام کا لفظ ہو نا تو آپ جو جرمانہ کہیں گے میں وہ دوں گا۔ بریکٹ لگاتے ہیں خیانت کرتے ہیں، بریکٹ لگائی اس لیے جاتی ہے کہ خیانت کی جاتی ہے۔ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں اس میں بریکٹ کو ختم کریں، اگر اس میں سلام کا لفظ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھنا کہ ہم نبی پاک کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، اور وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرے کو سارا پتہ ہے، انہیں بھی سارا پتہ ہے، سمجھ لگتی ہے اس بندے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اگر میں کسی ایک لفظ میں بھی گڑبڑ کر رہا ہوں تو مجھے خدا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے۔ اے بندہ قرآن ہاتھ وچ رکھ کے آکھے، ہاتھ وچ، کہ انہوں گل سمجھ نہیں آئی، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں حق کو بیان کروں۔ اس بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں اختتام کے لفظ کل نہیں ہے، بریکٹ میں ڈالیں۔ اب یہ قرآن ہاتھ میں پکڑے، ایک منٹ جی، آپ قرآن پہ ہاتھ پکڑیں اور یہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اور 10 نام بس ایمانداری نال دسو، اگر وہ بندہ سچا ہوئے تو آنکھ یار قرآن پکڑ کے کہ میں سمجھ نہیں آئی۔ انہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی حدیث کو نہ کول ہے تو ساڈے کو نہیں، تو جلے ایسی حدیثاں لے کے آنے ہیں جلے باہر پاؤنا تو پھر سا بند ہو جائے۔ آپ نے بالکل ایزی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کا ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال کریں، جو ذہن میں سوال ہے، ہم اس لیے ہیں نا آپ کے لیے، آپ کو میڑنا تانا کسی قسم کا نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ نام کیا آپ کا؟ نجف علی، بڑا پیارا نام ہے آپ کا۔ تو یہ آپ کب سے رفع یدین کر رہے ہیں؟ یہ میں نے یہ کچھ ہفتہ پہلے شروع کی تھی، اور یہ میرے بڑے بھائی رفع یدین سماعت کرتے تھے، انہوں نے بتایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے میں نے سرچ بھی کی ہے، اور وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو اس سے ثواب ہے۔
बेशक कर रहा है, ٹھیک ہے. कोई बात नहीं है इससे. اچھا آپ جو ہے نا آپ کے بڑے بھائی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ वो दीना में काम करते हैं. یہاں پہ آئی ہوئے نہیں آئے ہوئے ہیں؟ ये अभी नहीं یہاں گاؤں میں رہتے ہیں؟ गाँव में रहते हैं. اچھا ٹھیک ہے. تو اور ساتھی آپ کے آ گئے ہیں؟ जी बिल्कुल. آپ نے مرزا صاحب کو سنا ہے، ویڈیو سنی ہے؟ मिर्जा साहब को नहीं सुना. اچھا حدیث شریف کے بارے میں بتائے گا آپ کو. کون سے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے نجف بھائی کہ یہ ساری سیاست شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ابو داؤد ہے، یہ نسائی ہے، ابن ماجہ، جامع ترمذی، 6 پوری کتابیں میں ساتھ لے کے آیا ہوں. سب سے پہلے رفع یدین کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نجف بھائی بھی پہلے نہیں کرتے تھے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً مہینہ ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے پہلے بھی یہ نجف بھائی بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور ان کے بڑے بھائی، ان کا نام کیا ہے؟ عتیق بھائی بھی جو ہمارے محترم ہیں وہ بھی پہلے رفع یدین ہیں. ان کو کتنا عرصہ ہوا کرتے ہوگے؟ انہیں کافی عرصہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا. 5-6 مہینے ہو گئے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی یہاں آئے ہیں یا بیٹھے، تو ان کے ساتھ بھی ہم محبت سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ رفع یدین کے حوالے سے آپ نے سرچ بھی کی ہے، اس پر موبائل پر سرچ کیا ہے، تو کس حدیث شریف سے دیکھا آپ نے؟ مسلم شریف سے. مسلم شریف کا نمبر یاد ہے؟ نمبر نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو مسلم شریف کی حدیث آپ نے کیسے دیکھی؟ وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ حدیث ہے. کون سے مولانا صاحب؟ نام نہیں پتا مجھے. نیٹ پر دیکھی تھی ویڈیو؟ اچھا یوٹیوب پر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں ہے حدیث میں ہے رفع یدین کیا. منسوخ ہو چکی ہے. اگر کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر نہیں کوئی کرتا گناہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی حدیث شریف میں رفع یدین کرنے کے حوالے سے روایات موجود ہیں، سیاستہ کے اندر روایات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بتایا کہ نبی پاک نے رفع یدین کیا. وہ مختلف حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، دیگر کتابوں میں بھی ہیں. اور سیاستہ شریف کے اندر ہی وہ حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں صحابہ نے یہ بتایا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کی، ٹھیک ہے. مثلا ان میں سے ایک حدیث شریف ہے، یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، یہ جی، اس کا یہ ادھر آئیں، آپ میرے پاس ہیں یہاں پر. آپ میں سے کوئی بندہ نوٹ کرنا چاہے حدیث پاک تو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. بے شک اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں. یہ آپ دیکھیں ادھر آئیں، تشریف لائیں. یہ حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 257. کیا ہے؟ 257. امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ. اس بات کا باب کہ نبی پاک نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، دوبارہ نہیں کیا. حدیث کیا ہے؟ 257. قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو میرے نبی پاک پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بیٹھ جائیں، کوئی کرسی وغیرہ دے دیں. یار کرسی ہے یہاں پہ کوئی؟ ہاں کرسی دے دیں، کرسی دے دیں، آپ سامنے بیٹھ جائیں. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ان کو کسی نے بعد میں میڑا تانا نہیں مارنا. یہ بچہ سچا ہے، ٹھیک ہے. اس کو تو جو بتایا گیا بھائی نبی پاک کی حدیث سے سنو. آپ بیٹھ جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اب ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو میرے نبی پڑھتے تھے. میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دسنا جڑی سرکار پڑھ دے سن. ایک ایسا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیڑے نبی پاک دے مفتی صحابی نے، 8ویں مسلمان، یعنی 8ویں نمبر تے مسلمان ہوئے. کدوں؟ 8ویں نمبر تے مسلمان ہوئے، اور انہاں ساری زندگی سرکار دی خدمت کی تھی. سرکار نو وضو کرانا، سرکار دیاں نالین شریف چک کر رکھنیاں، سرکار دا تکیہ چکنا، ساری زندگی نال کڈی. اور حدیث وچ ہونا کہ انہاں نو حضور علیہ السلام نے یہ اجازت دیتی سی کہ بغیر پوچھے تو ساڈے گھر آ سکتے. اتنا وقت سرکار نال گزریا، ساری زندگی کڈی. او فرمانے میں تانوں او نماز پڑھ کے دسنا جیڑی سرکار پڑھ دے سن. فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرۃ. انہوں نے نماز پڑھی اور ایک باری رفع یدین کیتا، دوبارہ اے جو پہلا اعتدال ہونا. اے جامع ترمذی کون سی ہے جی؟
असली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सामने पई होंदी है यह किताब, यह सारियां पई होंदी इस विच जामे तिरमिज़ी है हदीस नंबर 257 सहाबी दा अमल दसिया कि सहाबा इकराम के करते सन उन्हें आखे जी रफ़ा यदैन हुज़ूर ने सहाबी ने किया। दूजी गल एक और हदीस ए अबू दाऊद, कौन सी किताब है बेटा? सुनन अबी दाऊद, इसमें हदीस नंबर है 749, क्या नंबर है? 749 उर्दू में कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ जी, क्योंकि मिर्जा साहब अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए हम भी अंग्रेजी में बताते हैं। ठीक है जी, ये है जी क्या क्या नंबर है जी? 749। ये देखें बेटा, रावी हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इफ्ततह सलाता रफ़ा यदैहि इला करीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। नबी पाक जब नमाज शुरू करते थे तो पहली मर्तबा रफ़ा यदैन करते थे, दोबारा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये कौन सी किताब है बेटा? सुनने अबू दाऊद। अगर तर्जमे में गलती हो, कोई बंदा ये कहे कि मौलवी साहब ने तर्जमा ठीक नहीं किया तो एक गलती का 1 लाख रुपया जुर्माना। ठीक है, अगर कोई ये सारे तुसी बंदे बैठे हो गवाह हो जाओ। हदीस शरीफ दसी और सिर्फ एक हदीस इसलिए बताई कि टाइम मुख्तसर है, आपको ये पता चल जाए कि हदीस शरीफ में दोनों तरह की बातें, दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं। अमल सरकार का क्या है कि सरकार ने रफ़ा यदैन किया भी और नहीं भी किया, दोनों बातें हदीस शरीफ में मौजूद हैं। और नबी पाक जो अमल करें उसको कहते हैं नबी पाक का अमल, जो फरमाएं उसको कहते हैं नबी पाक का कौल, फरमान। ठीक है, एक होता है फेल और एक होता है कौल। जो काम सरकार फरमाए हुक्म दे वो सरकार का कौल और हुक्म है, और जो सरकार काम करें वो सरकार का अमल है, फेल है। अब समझ तो ये आई भी फेल तो दोनों तरफ मौजूद है, दोनों तरफ करने का भी मौजूद है और ना करने का भी। तो फैसला कैसे होगा कि रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उस हवाले से हमें ये देखना होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस तरफ है। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नमाज में रफ़ा यदैन करो? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस शरीफ मौजूद है जिसमें मेरे नबी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि रफ़ा यदैन करो? अमल की बात नहीं, अमल दोनों तरफ है। मतलब दिखाया ना हमने, ना करने का अमल भी दिखाया और करने का अमल भी वो आपको भी साथी बुखारी की दिखाएंगे, हदीस 735 दिखाएंगे, 736 दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, तो वो भी सरकार का अमल ही होगा। क्या होगा? तो फैसला कैसे होगा कि रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फैसला इस तरह होगा कि जब हम हदीस की किताबों में तलाश करेंगे कि सरकार ने रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया, तो मैं आपको पूरे तरह, ये हमारी वीडियोस सोशल मीडिया पे लगती हैं, हमारा पेज भी मौजूद है, और हम मिर्जा साहब के बिल्कुल गवांड में रहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब कौल मौजूद है। तो मैंने पिछले साल चैलेंज किया था, 1 साल हो चुका है, आज भी ये तीनपुरा ये इलाका है दीना का, और यहाँ पे हमारे भाई मौजूद है नजफ साहब, हाँ नजफ, हज़रत मौला अली का बदफन मुबारक है जी। नजफ भाई मौजूद हैं और नजफ भाई को हम ये बता रहे हैं कि आपने सबसे पूछना है, मैं आपको कह रहा हूँ पूरी हदीस की जितनी किताबें हैं, सियासत्ता हो या सियासत्ता के अलावा जितनी किताबें हैं, पूरी हदीस की किताबों में एक हदीस भी ऐसी मौजूद नहीं है, ज़ईफ़ हदीस भी मौजूद नहीं है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया हो कि रफ़ा यदैन करो। क्या किया हो? हुजूर ने हुक्म दिया हो कि रफ़ा यदैन करो। सरकार ने किसी एक हदीस में भी रफ़ा यदैन करने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि क्या सरकार ने रफ़ा यदैन से मना किया, तो हमें हदीस मिलती है, और हदीस भी सियासत्ता शरीफ में मिलती है, सुनन निसाई के अंदर मिलती है। हदीस का नंबर है 1185। ये नंबर है जी 1185। उसके रावी हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस है खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. حضور کہاں سے تشریف لائے؟ اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. جی میں ہوں تسی بیٹھے ہو نا تو کوئی بندہ باہر آوے تسی کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو. تو کوئی بندہ غلطی کرے تو بندہ آگے تو سب یہ نماز تیری ٹھیک ہے. انجے ہی صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ رہے تھے, سرکار تشریف لائے. وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ, ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. کہاں پہ کر رہے تھے؟ نماز میں. رَافِعُوا أَيْدِينَا, ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ یہ لفظ ہیں جی نحنو جی جی بالکل. اس پہ جو اعتراضات ہوں گے آپ بعد میں سوال کریں گے, میں جواب دوں گا. پہلے مجھے حدیث پڑھنے دیں. نحنو رافعوا ایدینا فی الصلاۃ, ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا فقال, اب یہ قول ہے, کیا ہے؟ حکم ہے. ما بعدهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ, یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا؟ حیران ہو کہ حضور نے فرمایا کأنہا اذناب الخیل الشمس, یہ گویا ایسے نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کے پوچھل ہوتے ہیں, دمیں ہوتی ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں کیا کرو؟ سکون اختیار کرو. یعنی بار بار ہاتھ دھو گے تو یہ سکون کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کا قول مبارک موجود ہے کہ حضور نے منع فرما دیا, تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفع یدین پہلے ہوتا تھا, حضور نے اس کو منع کر نماز کے اندر, یہ بات یاد رکھنی ہے, کہاں پہ؟ نماز کے اندر منع فرما دیا. لہذا رفع یدین منسوخ ہو چکا, اور اسی لیے امت کی کثیر تعداد, امت کی زیادہ تعداد, زیادہ مسلمان رفع یدین نہیں کرتے. سجے جاؤ, کھبے جاؤ, جس گراں جاؤ, ہون تک بھی ہے بچے ہونے نہ شروع کیتا نہیں, پہلے کوئی نہیں کرتا سا, نہ میں کرتا سا, نہ میرے والد صاحب کرتے سن, نہ میرے دادا جی کرتے سن, نہ تسی کرتے سو, نہ تواڈے پیو دادا پچھو تک کرتا سی. کیوں کہ ساڑھے تک جڑا دین پہنچیا وہ صحابہ اکرام کے ذریعے اتنے پہنچیا 3 ہجری میں, اور انہوں نے نماز پڑھائی. اور ساری اسی جس ہستی کی ریسرچ پہ عمل کرتے ہیں, ہم جس ہستی کی ریسرچ پہ عمل کرتے ہیں اس ہستی کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. کیا نام ہے؟ ان کی ریسرچ پر ہم عمل کرتے ہیں, اور وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ اور فوت ہوئے 150 ہجری میں. اور انہوں نے 22 صحابہ اکرام کی زیارت کی. کتنے صحابہ کی؟ تو صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جنہوں نے سرکار سے نماز پڑھنا سیکھا ان کو امام ابو حنیفہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نہ امام بخاری نے دیکھا, نہ امام مسلم نے دیکھا, نہ امام ترمذی نے دیکھا, نہ امام شافعی نے دیکھا, نہ امام مالک, کسی امام نے بھی جن کا آپ نام لیتے ہیں صحابہ کو نہیں دیکھا. لیکن ہم جس کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہمیں بھی نماز بتائی. لہذا امت کا کثیر طبقہ ان کی ریسرچ پر عمل کرتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتا. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اور آپ بات مان رہے ہیں کہ رفع یدین منسوخ ہے. وہ صاحب کہتے ہیں تو منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. پہلے جیسے شراب پہلے پی جاتی تھی, کھوتے کا گوشت پہلے کھایا جاتا سی, لیکن بعد حضور نے کیا کیتا؟ حدیث تو ہن بھی موجود ہے بخاری کی کھوتے کا گوشت, لیکن کوئی بندہ کھوتے کا گوشت کھانا کیوں؟ یہ کوئی بندہ آ کے جناب کھوتے کا گوشت کھانا چاہیے کہ حدیث سے موجود ہے, تو تسی کیا آکسو جناب وہ پہلے ہوندا سی ہن بعد وچ منع ہو. یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب آپ کا یہ حدیث سن کے کیا فیصلہ ہے کہ آپ رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں پہلے بھی اچھا پھر کر جو آپ کہہ رہے تھے کرتے تھے, نہیں کرتا. یہ آپ کب سے رفع یدین کر رہے ہیں؟ یہ میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے شروع کی تھی, اور یہ میرے بڑے بھائی رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً مہینہ ہوا ہے, 2 مہینے ہو گئے, مہینہ ہو گیا ہے. نہیں وہ پہلے بات تھی, ابھی کیا نہیں تھا رفع یدین. اچھا کرنے والے تھے؟ نہیں یہ ایسے ہی بولتے تھے, یہ آپ کے بھائی صحیح نہیں کرتے, یہ وہ. اچھا, صرف یہ بتایا کہ یہ حدیث ہے. ہاں ٹھیک ہے, حدیث سے یہ ہے. صحیح ہو گیا جی. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. آپ کتنی کی کلاس میں پڑھتے ہیں, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟
नाइन्थ में। ये जो हदीसें मैंने आपको बताई हैं ये आप नोट करें।